اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں مظفر ہاشمی, پروگرام ہے اوپن مائنڈز. ناظرین, ملک عزیز میں دھرنوں اور جلسوں اور جلوسوں کی سیاست جاری ہے. دھرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ابھی تک وہیں کچھ نہ کچھ تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں, لیکن عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. ایک اہم بات جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس تبدیلی کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, کیا وہ خود بھی اس تبدیلی کے لیے تیار ہوئے ہیں یا ان کے ارد گرد وہ پرانے لوگ ہی موجود ہیں, وہی ایڈوائزرز ہیں جو ان کو سٹیٹس کو کی طرف لے جا رہے ہیں. کیا یہ عمران خان کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے یا ملک کے لیے اچھی بات ہے؟ اس پر ہم آج بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر جاوید, معروف اینالسٹ. شکریہ جناب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. طاہر صاحب, یہ جو دھرنوں کی سیاست جاری ہے, دھرنے تو موجود ہیں, لیکن عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب ملک کے مختلف شہروں میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, انہیں اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں, دھرنے جو تھے وہ تو بیسیکلی عمران خان کا جو اسپیشلی دھرنا تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. اچھا. اور آہستہ آہستہ تو کافی نیچے, اب مجھے نمبر تو نہیں یاد, جیسے طاہر القادری صاحب کا میڈیا ہی بولتا تھا کہ 20-25 ہزار کے قریب لوگ ہیں, تو وہ تو کنسسٹنٹ تھا ان کا. لیکن عمران خان کے بھی 20-25 کے قریب لوگ تھے جو نیچے آتے آتے شاید 2-3 ہزار تک بھی ہو جاتے تھے سرٹن ٹائمز. تو وہ پھر ایک فیس سیونگ تو نہیں رہتی تھی نا اس کے اندر. تو اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے چینج کی کہ ہم اس کو پھر, اب لاہور کے بندے کو آپ کتنے دن اسلام آباد میں روک لو گے, یا ملتان کے بندے کو کتنے, تو پھر یہ جو انہوں نے جا کر کے دوسرے ٹاؤن کے اندر جلسے کرنے کا شروع کیا تو اس میں کامیابی بھی ان کو ملی کسی حد تک. اور آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو بیسیکلی, بجائے ایک جگہ کو بلاک کر کے اور ان لوگوں کا. دوسری جو طاہر القادری صاحب ہے وہ بڑا یو ٹرن ہے. اچھا. وہ تو انقلاب کے لیے نکلے تھے گھر سے کہ جی ہم دیکھیں, اب ایک لفظ, اور وہ انتخابی سیاست میں آ گئے. انقلاب سے انتخابی سیاست میں اتنا بڑا میں یو ٹرن تو 180 سے زیادہ کا انہوں نے ٹرن لیا ہے, تو وچ از گڈ. اب انہوں نے جس چیز کی مخالفت شروع کی تھی, اب کہانی یہی ہو گیا کہ جتھے دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی, باٹم لائن. جس چیز کی مخالفت کرتے تھے اسی کو جوائن کر. طاہر القادری صاحب نے تو کر لیا, وہ ایمان لے آئے. صحیح, ایمان لے آئے, سیاست میں ایمان لے آئے نا, پاکستانی سیاست میں پہلے بھی لیا تھا, آپ کو یاد ہے وہ؟ نہیں, لیکن جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہو تو کہتے ہیں جی میں اس نظام کے خلاف ہوں, یہ نظام کسی کو جسٹس نہیں دے سکتا, یہ نظام کسی کو روٹی پانی نہیں دے سکتا, لوگوں کو گھر کا, تو پورا نظام چینج, ریفارمز اینڈ نظام چینج, یہ لے کے آئے تھے نا. اب وہ کہتے ہیں اسی نظام میں مجھے الیکٹ کر لو. اچھا, تو کتنی بڑی چینج ہے. تو یہ تو نظام پہ ایمان لے آئے کیسے, یعنی پہلے بھی انہوں نے جوائن کیا تھا, پہلے بھی وہ ایم این اے بنے تھے, پھر وہ توبہ طائب ہوئے, نکل گئے اس طرف آ گئے, یہاں آ کے دیکھا. اب وہی چیز ہے نا کہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل, وہ دیکھا وہ چلا نہیں چل رہا, یہ تو فیل ہو گیا, لہٰذا دوسرا طریقہ اڈاپٹ کریں. اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک اور فارمولا بھی لے کر کے آ جائیں. اب مجھے نہیں کیا لے کے آئیں گے, اب وہ اپنی پٹاری کھولیں گے تو پتہ چلے گا کیا لائیں گے. اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ہی ول یوز واٹ ایور اٹ ٹیک ٹو گیٹ ان ٹو دا پاور. اچھا. ہاں, وہ بھی ان کا بہت شوق ہے. یہ پاکستان میں 15-20 لوگ ہیں جن کا پرائم منسٹر مرنے سے پہلے پرائم منسٹر بننے کا بہت مطلب ہے. نہیں ویسے یہ تو حق ہے, آپ نہیں حق تو ہے, اچھا نہیں لگ رہا. نہیں حق تو ہے, مجھے اچھا نہیں, میں کہہ رہا ان کا کسی بھی طریقے سے بن جائے. اچھا نا, ہاں, یہ جس میں سے ایک تعلق نہیں, ہر شخص کی خواہش تو ہے نا. ہاں, ہر شخص کی نہیں ہے, 20-25 آپ کی بھی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کل سے دھرنا دیں. آپ دھرنے سے ضروری, ویسے بھی ہو سکتی ہے. ہاں, ہو سکتی ہے, ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو اس کو شدید خواہش کہہ لیتے ہیں. شدید, یہ 20-25 لوگوں کی بڑی شدید ضروری لازمی ہے, انتہا کی خواہش ہے کسی بھی طریقے, یعنی بائی ہوک اور کروک. اچھا. بائی انقلاب, بائی الیکشن, بائی جلسہ, بائی جلوس, بائی دھرنا, لینا دینا, کھانا پینا, گولی لاٹھی, کسی بھی طریقے سے, یعنی فوج کے ساتھ, بغیر فوج کے, سیاست کے ساتھ, بغیر سیاست کے, بندے مروا کے, کچھ بھی زخمی کروا کے, کچھ بھی ہو جائے. اچھا, یہ ضروری ہے. ان کو پرائم منسٹر بننا ہے, جن میں سے ایک طاہر القادری صاحب. عمران بھی تو ہے, عمران بھی ہے, فضل الرحمان صاحب, بہت 20-25 کے قریب لوگ ہیں. اپنا کتنے لوگ بن پائیں گے؟ یہ ایک میرا خیال میں طاہر القادری صاحب کا تو دور دور کا کوئی چانس نہیں ہے. عمران خان کا چانس بن سکتا ہے. اچھا, میرے دس از مائی پرسنل اوپینین. نہیں, عمران خان کے پاس تو فالوئنگ پوری ہے, اور پارٹی ہے, ایکٹیو پارٹی ہے, 17-18 سال کی جدوجہد ہے. اب
طاہر القادری صاحب تو پارٹی کو تو ابھی لانچ کر رہے ہیں, تھی لولی لنگڑی, سیاست میں تو حصہ نہیں لیا پچھلے الیکشن میں انہوں نے, تو بیسیکلی دے آر اسٹارٹنگ فرام اسکریچ ناؤ. آپ کے خیال میں کیا اس جو انہوں نے اب جو ایک نیا رنگ دیا ہے جلسوں کا, اس سے نواز شریف کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ نواز شریف کو اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن پاکستانی جو سیاست ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان دھرنوں سے ہو رہا تھا. اچھا, اب یہ تو ہونے چاہیے نا, یہ جلسے تو بیسیکلی اس کو ایک میرے خیال میں پاکستان کے اندر پاور کو شو کرنے کا ایک فارمولا بننا چاہیے, جو جلسوں والا بیسٹ, آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ, کہ آپ نے ایک دن تیاری کی, 2 دن تیاری کی اس ٹاؤن کے اندر, 1 دن کی ٹریفک روکی اور آپ نکل گئے, بعد میں لوگوں کا نظام چلتا رہا. اب 40 دن 50 دن اسلام آباد میں کچھ لوگوں کا بزنس, کچھ بچوں کی پڑھائی, وہ غلط ہے. میں تو کہتا ہوں اس کا ہونا چاہیے, پھر ایک جگہ بنا دینی چاہیے. دیکھیں اب جب آپ کی قومی ضرورت بن گئی ہے جلسے جلوس, آپ کی عوام بھی اس پہ خوش ہے, ہلہ گلا ضرورت کیسے بن گئی نا, لوگ بھی چاہتے ہیں ہو, لیڈر بھی چاہتے ہیں ہو, ایکٹیویٹی چاہتے ہیں. آپ کے پاس ہے نہ تو آپ کی وہاں پہ کوئی گیم ہوتی ہے, نہ آپ کو کرکٹ ہو رہی ہے, نہ آپ کے کوئی کانسرٹس ہو رہے ہیں, یہی ان کا کانسرٹ ہے, یہی ان کی گیم ہے. دس از ایوری تھنگ فار دیم. تو میرا خیال اچھی بات ہے, سیاستدانوں اور پیسے والوں کے خرچے کے اوپر عوام کو اگر ہلہ گلا ملنا چاہیے, اور شعور بھی ہوتا ہے, مطلب کچھ نہ کچھ سیاسی. دیکھیں پازیٹیو بات بھی تو ہے, پازیٹیو بات یہ ہے کہ پریشر گروپ ایک بنتا ہے, حکومت ڈیلیور کرنے میں مجبور ہوتی ہے, اسے پتہ ہے کہ اگر نہیں کرے گی تو ووٹ نہیں ملنے والے. آئی اگری ود یو. اور نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز کا چینج بھی ہوئی ہے, جو ایک میں پچھلے پروگرام میں بولا آئسولیشن میں جا کے بیٹھے تھے, اب وہ قومی اسمبلی میں بھی آ رہے ہیں, وہ جو کمبائنڈ بالکل فرق پڑا. اور ہونی میں کہتا ہوں یہ جلسے جلوس جو ہے, جلوس نہیں جلسوں کی حد تک پاور پالیٹکس, جو ایک پاور شو کرنا اپوزیشن کا, چلتے رہنا چاہیے. عمران کو امید کیا ہے, یعنی جلسے کر رہے ہیں, دھرنا بھی جاری ہے, کیا امید ہے اس کو؟ عمران خان کو تو امید, اب آپ کی عمران کی امید سے چلتے ہیں. جب یہ لاہور سے نکلے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ لاہور کے اندر اندر ہی حکومت چینج ہو جائے گی. اچھا, دوسری دفعہ پھر یہ گجرانوالے میں جا کر کے بولا کہ قربانی سے پہلے جو قربانی شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں, نہیں پھر آپ وہاں سے چل رہے ہیں, لاہور میں ہو جائے گی, پھر گجرانوالے میں ہو جائے گی, پھر گجرات میں ہو جائے گی, پھر چلو اسلام آباد میں ہو جائے گی. 3 دن میں امپائر انگلی کھڑی کر دے گا, 7 دن میں کر دے گا, چلتے چلتے 40 دن ہو گئے, پھر کہتے ہیں اب ہمارا 40واں ہو گیا, کوئی تو کر دو. پھر اس کے بعد عید سے پہلے قربانی. ان کی امیدیں تو ڈے بائی ڈے چلتی ہے. اگر امپائر ہی بدل گیا تو پھر کیا فائدہ؟ اب امپائر بدل گیا ہے, اب امپائر کہتے یہ عوام ہیں, تو اگر امپائر عوام ہیں, اب امپائر عوام کہہ رہے ہیں, یعنی امپائر کا نام عوام رکھ دیا. اچھا, یہ تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی. اچھا, نہیں جنہوں نے اسکرپٹ لکھا تھا کیا وہ چینج ہو گیا؟ اسکرپٹ لکھنے والوں نے تو ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ 1 لاکھ موٹر سائیکل لے کے آؤ. اچھا, دیکھو جی, عمران خان نے بڑک بڑی لگائی تھی کہ 1 لاکھ بندہ موٹر سائیکل کے اوپر روانہ ہو جائے گا لاہور سے, ٹھیک ہے, اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے علیحدہ ہوں گے, تو یعنی لاکھ علیحدہ ہو جائیں گے. تو یہ 2 لاکھ وہ نکلا 25,000 تقریباً گیو اور ٹیک. اب 25,000 یعنی 8واں حصہ جو کلیم سے, تو پھر اسکرپٹ تو چینج ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا. اچھا, عمران نے جو تبدیلی کا کہا تھا, ایک تبدیلی کی امید لے کے آیا تھا, وہ اب بھی ہے نوجوانوں کو اور عوام کو یہ تبدیلی لے کے آئیں گے, اس کے ارد گرد یا خود اس کے اندر بھی تبدیلی ہے یا نہیں؟ حاجم, یہ جو آپ چینج کی بات کر رہے ہیں نا, یس, عمران خان اسٹارٹیڈ ود دا چینج. ہی براٹ ڈفرنٹ گروپ آف پیپل آؤٹ ان دا پبلک, جنہوں نے آ کے ووٹ کرنا, سیاست میں حصہ لینا. یہ وہ لوگ تھے جو الیکشن والے دن کو, چھٹی والا دن, اور باربیکیو گھر میں کرنا, اور ایک دوستوں کو ملنا, گپ شپ لگانی, فلم دیکھنی اور سو جانا, ووٹ چھوڑنی. تو یہ چینج آئی, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آنا, اور سیٹلڈ جو گھروں سے اکنامک ڈالنے کے لیے نکلے. اب کہانی یہ ہوئی, عمران خان نے نئی چیزیں کہ جی ہم اسٹیٹس کو کے خلاف, اور یہ جو ہمیں اس کو جو ٹریڈیشنل سیاستدانوں کے خلاف, جھوٹ بول کے آنے والوں کے خلاف, ٹھیک ہے نا, ایک نئی چیزیں لے کے آئے. لیکن عمران خان پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن ڈفرینٹ ہو گیا. یہ وہ عمران خان نہیں ہے. یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو یہ بولتا تھا کہ یہ شیخ رشید جیسا سیاستدان ہونا اگر کامیابی ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیاب نہ کرے. یہ وہ عمران خان نہیں ہے. اس نے وہی سیاستدانوں کو, جو پرانے جگیردار سیاستدان, وہی پیسے والے, وہی سب کو لے کے آ گئے. اب وہ تبدیلی جو تھی نا, وہ تبدیلی کا رخ چینج ہو گیا. عمران خان پہلے جو بات کرتا تھا اس میں وزن تھا, اس کے اندر پہلے وہ چیک کر کے کریڈیبلٹی تھی. اب جو عمران کے کان میں کسی نے کچھ بھی بول دیا, 24 گھنٹے کے اندر پتہ چلتا ہے عمران خان غلط تھا. کون ایڈوائزر کون ہے؟ پتہ نہیں, میرا خیال یہ شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید ہیں آج کے 2 بیسٹ ایڈوائزر اس کے لیے. اچھا. اور
جو پرانے ایڈوائزرز تھے میرا خیال وہ خود بھی نادم ہوں گے گھر پہ بیٹھ کے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ کہاں گئے ہیں وہ ادھر ہی ٹریلر وہ کنٹینر کے آگے پیچھے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ شاہ محمود نظر یہی آتے ہیں نظر یہی آتے ہیں. اب شاید عمران خان کو یہ ہو گیا کہ جس سٹائل سے میں آ رہا تھا اس میں 18 سال میرے نکل گئے ہیں, شاید مجھے 18 سال اور چاہیے اس تبدیلی کے لیے. دیکھو نا نیلسن منڈیلا والی چینجنگ چاہتے تھے نا, اس کے لیے تو پھر آپ 20-25 سال کی جیل چاہیے, اس کے بعد 10 سال کی اور جدوجہد چاہیے اس کے بعد نکلنے کے لیے. اب اتنا ٹائم نہیں ہے. آصف زرداری کا بیان یہ ہے کہ 62 سالہ جو بوڑھا ہے وہ نوجوانوں کی قیادت کر رہا ہے. بوڑھا تو میں اس کو ابھی بھی نہیں بولوں گا, کیونکہ میں تو ایج سے, میں ذاتی طور پہ ایج سے بوڑھا نہیں سمجھتا. جب تک بندہ اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے تو یہ اس کے اوپر تو میں انڈورس نہیں کرتا اس کو. اچھا آپ کو آصف علی زرداری شاید ایج میں عمران خان سے کم ہے جی, تو اگر عمران ینگ ہے تو پھر ینگ تو نواز شریف سے بھی کم ہے. نواز شریف سے بھی کم ہے. تو لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر اپنے اندر وہ جوش اور جوانی قائم رکھے ہوئے ہے تو آئی ول آئی تھنک اٹس گڈ. دیکھیں سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ینگسٹرز کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. ینگسٹر اس کے ساتھ ہیں, واحد امید ہے اس ملک کی. رائٹ. لیکن اس کو یہ جو کیا کہتے ہیں نا شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی سے ایڈوائس لے کے بند کر کے وہ پرانے والا اپنا عمران خان واپس لانا چاہیے جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. اب تبدیلی اگر صرف فیس کی تبدیلی ہے کہ شاہ محمود قریشی پہلے تھا, فیس بھی تو نہیں تبدیل نا, نہیں وہی میں نے قریشی بھی ہے, شیخ رشید لیبل کی تبدیلی کہ یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھا تو غلط تھا, اب میرے اندر ٹھیک ہے. کوشچن تو یہی ہو گیا نا. صحیح. اچھا شیخ رشید اگر نواز شریف اور مشرف کے ساتھ تھا تو غلط تھا, غلط, اور اب صحیح. اب یہ سی ہے. اب یہ شیخ رشید میں کیا تبدیلی آئی ہے مجھے یہ بتائیں. اب جو وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے ملتان میں, اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں جو تحریک انصاف جس کی حمایت کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی سے آیا بندہ عامر ڈوگر, اور اس کو ٹکٹ نہیں دی. ہاں وہ آزاد ہے پیچھے سے اس کی. اسی طرح نواز شریف نے اس کو جو پیچھے سے کیا نام ہے اپنا جاوید ہاشمی صاحب کو کر رہے ہیں. اب یہ دونوں چلاکیاں مار, اس کو کہتے ہیں چلاکیاں مارنا. جیت گیا تو نعرے ماریں گے, ہار گئے تو کہتے ہیں ہمارا تو بندہ ہی نہیں تھا. پوائنٹ. حالانکہ وہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے. عمران خان بیسیکلی قدر اوپن, انہوں نے اپنے جلسے میں بھی اس بندے کو بلا لیا تھا, تو قدر اوپن اس کی کر رہے ہیں. عمران خان جو عامر ڈوگر شاہ جو بھی اس کے ہارنے کی صورت میں عمران خان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا سیٹ بیک ہوگا کیونکہ اس نے اوپنلی ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو. جاوید ہاشمی کے ہارنے کی صورت میں گورنمنٹ کو اتنا سیٹ بیک نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اوپنلی, نہ تو کسی نے اس کے جلسے میں آگے تقریر کی ہے, نہ کچھ پیچھے سے انڈورسمنٹ ہو رہی ہے, نہ اپنے جلسے میں بلایا, نہ گئے ہیں اس کے جلسے کے اندر. تو عمران خان اوور ایکسپوزڈ ہمسیلف اس کے اندر عامر ڈوگر کے. یہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب اگر وہ ہار جاتا ہے تو آئی ڈونٹ نو اس کا کیا سیٹ بیک ہوگا. وہ یہی بولیں گے کہ ہمارا بندہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ میرا خیال میں اس کو تھوڑا. جاوید ہاشمی کی جیت کے بارے میں ابھی بات کرتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین طاہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈسکشن جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.